بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے حوالے سے خصوصی پروگرام تاریخ کربلا لے کر آپ کا میزبان سید فرحت عباس جعفری حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے جتنے بھی اس واقعہ کے محرکات تھے ان کے حوالے سے علماء کرام سے گفتگو فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یکم محرم سے 10 محرم یا اس کے علاوہ جتنے بھی اس واقعہ کربلا کے ساتھ منسلک جو واقعات ہیں وہ اس پروگرام میں علماء کرام پیش کرتے ہیں۔ 5 محرم الحرام کا یہ خصوصی پروگرام، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو جناب علامہ سید اظہر نقوی صاحب اور جناب علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں یہ علماء کرام مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں پروگرام کے آغاز میں مولانا فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی طرف آؤں گا۔ واقعہ کربلا، اس میں مختلف شخصیات نے دین خدا کی بقا کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، جن میں بہت سے مرد بھی ہیں اور بہت سی عورتیں بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں جن محضرات عصمت نے واقعہ کربلا کے حوالے سے اپنی قربانیاں پیش کی، اور بالخصوص جناب زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم، کہ جن کو شریکۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعہ کربلا کی جو آدھی حصہ دار ہیں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مولا علی کی جو دوسری بیٹیاں ہیں جناب ام کلثوم اور جناب ام رباب، اور ایک وہ شخصیت جو اس گھر میں ایک خادمہ کی حیثیت سے آئی اور پھر اس نے ماں کا مقام اور ماں والی عزت اس گھر سے حاصل کی، جناب فضا سلام اللہ علیہا۔ تو آج کے اس پروگرام میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو شخصیت ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو فرمائیں۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ جو نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور عطا کریں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی جزا میں ہم انہیں اجر بھی ضرور دیں گے۔ عزیزان گرامی، کربلا میں جو حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوا، اس میں جہاں مردوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی،
وہاں خاندان عصمت و طہارت کی خواتین اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھنے والی خواتین نے بھی جذبہ ایثار و قربانی کی وہ لازوال داستان رقم کی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ بے شک بے شک۔ اگر کربلا کے جہاد میں خواتین شامل نہ ہوتی تو کربلا وہ عظمت نہ ہوتی جو اب اسے حاصل ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وقت کے امام تھے اور قافلہ شہداء کے میرے کارواں، تو سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اسرا کے قافلہ سالار تھی اور شہداء کا پیغام پہنچانے کے لیے جو کردار کربلا میں خواتین نے اور خصوصاً جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے انجام دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بے شاعر شک علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ زینب بے شک بے کہتے شک۔ ہیں کہ یہ کربلا کی کہانی جو ہے یہ عشق کی کہانی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے عشق۔ تو اس کے دو باب ہیں، ایک کو امام حسین علیہ السلام نے رقم کیا ہے وہ کربلا ہے، اور دوسرا جس کو جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فتح کیا ہے اور رقم کیا ہے وہ دمشق۔ تو آج کی گفتگو میں ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وقت کتنا ہمارے پاس ہوتا جی ہے۔ جی۔ تو بعد پھر دوسری جو خواتین حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت ام رباب ہیں اور حضرت فضہ، تو حضرت ثانیہ زہرا سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا نام زینب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں جن میں ثانیہ زہرا ہے، صدیقہ صغریٰ ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے، عالمہ غیر معلمہ، شریکۃ الحسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ المعصومہ صغریٰ۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سن 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں متولد ہوئیں۔ آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، والد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور آپ کے دادا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور دادی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ اس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو جناب زہرا نے حضرت امام علی علیہ السلام کو آپ کا نام معین کرنے کے لیے کہا، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں اس امر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا جب دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نو مولودہ کی نام گزاری کی تجویز رکھی تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے فرمان کا منتظر ہوں۔ اسی وقت جناب جبرائیل امین درود و سلام کے ساتھ نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نو مولودہ کا نام اللہ تعالیٰ نے زینب معین کیا، یعنی دیکھیے کہ جن کے نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ بے شک بے شک۔ طرح نام آپ کا رکھا زینب، اور زینب دو الفاظ سے ملتا ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب زینت اور اب کا مطلب باپ۔ زینت کس کی؟ اپنے باپ کی زینت۔ سبحان اللہ وہ سبحان باپ کہ جو بعد از رسول خدا تمام کائنات سے افضل و برتر ہے، اور جس کے متعلق خود فرمایا رسول پاک نے ما عرفک یا علی حق معرفتک الا اللہ و انا، اے علی تیری معرفت کا ما حق ہو کوئی نہیں رکھتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو وہ امیر المومنین، تو جب ایسی بیٹی آئی ہے دنیا میں کہ جو اپنے باپ کی زینت بن کر آئی ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، جو کہ خاندان عصمت و طہارت کی چشم چراغ ہیں، انہوں نے
اپنے باپ کی زینت بن کر دکھایا ہے، کیونکہ رسول پاک کی حدیث کے مطابق 4 خواتین ہیں کہ جو افضل ترین خواتین ہیں، ان میں ایک تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں جو کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی ہیں، اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے جو آپ کی نانی جان ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے، حضرت آسیہ ہے۔ تو جن کے ایسے خاندان اور ایسے والدین ہوں تو ان کے لیے زینت بننا اور عظمت بننا اور اپنی عظمت کا لوہا منوانا جو ہے کتنا مشکل ہے، لیکن جناب سیدہ زینب نے اپنے کردار و عمل سے، اپنے علم و اخلاق سے، اپنے صبر و شجاعت سے، اپنے عزم اور حوصلے سے، اپنی دانائی اور حکمت سے نہ صرف اپنے اعلیٰ و عرفہ شخصیت کا لوہا منوایا بلکہ فضیلتوں کی اس بلندیوں تک جا پہنچیں کہ ان تمام ہستیوں کے لیے باعث زینت قرار پا گئی۔ بے شک بے تو شک یہ ہیں وہ بی بی سلام اللہ علیہ زینب کبریٰ کہ جب رسول پاک کو دیا گیا حضرت زینب کو تو رسول پاک نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور گریہ کرنے لگے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جب گریہ کا سبب پوچھا تو حضور نے ان مصائب کو بیان فرمایا کہ جو آئندہ اس بچی پر وارد ہونے والے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا جان، جو میری اس بیٹی پر گریہ کرے گا اس کی مصیبتوں پر، اس کا کیا ثواب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جو زینب پر روئے اسے حسن اور حسین پر رونے کا ثواب نصیب ہوگا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کو رسول گرامی قدر حضرت زہرا، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام صحابت کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ حضرت امام باقر بھی کربلا میں 4 سال جی جی تو آپ علم و تقوی زہد کے بلند مرتبہ پر فائز تھی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام آپ کے بارے میں کہتے ہیں انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ۔ بحمد اللہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جن کا کوئی معلم نہیں اور ایسی فہمیدہ ہیں کہ کسی کو انہیں سمجھانے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہے۔ تو سبحان یہ وہ ہستی ہے کہ امام معصوم کہہ رہے ہیں اے میری پھوپھی اماں، آپ تو ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی معلم نہیں، یعنی علم لدنی ان کو عطا ہوا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ قبلہ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے اس کو ہم شاید کئی پروگرام بھی اگر گزر جائیں تو اس کا خلاصہ بھی ہم پیش نہیں کر سکتے۔ قبلہ صاحب نے بڑا بہترین تعارف میں گفتگو فرمائی، آپ بھی اسی شخصیت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو فرمائیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ کیسی شخصیت ہوں گی کہ جن سے ہر موقع پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مشورہ کیا ہے کہ میری بہن مجھے مشورہ دیں کہ میں اس موقع پر کیا، وہ کیسی عظمت والی شخصیت ہوں گی؟ بہت مہربانی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً قبلہ نے بہت ہی اچھے انداز میں سیدہ کا تعارف کروایا، لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بے شک یہ ایک عظیم شخصیت ہے خانوادہ اہل بیت میں سے۔ تو یقیناً جو بھی اہل بیت کا فرد ہے اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کے بابا سید الاوصیاء ہیں، اللہ اکبر، کسی عام باپ کی بیٹی نہیں ہے، اور ماں سیدۃ نساء العالمین۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کا باپ اتنے بلند مرتبہ پر ہو اور ماں بھی اتنے بلند مرتبہ پر ہو تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے۔ اور یقیناً جب سیدہ اس کائنات میں تشریف لائیں تو رسول پاک نے گریہ کیا،
اور بی بی نے اس کا پوچھا کہ وجہ کیا ہے، جیسا قبلہ نے بیان کیا. تو بچپنا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، بابا کی گود میں بیٹھی ہیں. علی کہتے ہیں بیٹا کہو واحد، تو آپ نے کہا واحد یعنی کہو ایک، تو آپ نے کہا ایک. کہا کہو اثنین، دو، تو کہا بابا جس زبان سے ایک کہا ہے اس سے دو کہہ، یعنی توحید کی معرفت. آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے کہ امام نے کہا کہ انت عالمت غیر معلمہ، کیا کمال ہے اس بی بی کا. اگر ہم اس بی بی کا بچپنا دیکھیں تو وہ بھی با کمال ہے، اور اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو وہ بھی با کمال ہے. اگر یہ بی بی کربلا میں نہ ہوتی تو یہ جتنا بھی مارکا ہوا ہے ایک دن یہ ختم ہو جاتا، اس پہ پردہ ڈالا جاتا، اس کو چھپا لیا جاتا. لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کربلا کو بھی زندہ کیا ہے. یعنی فقط بی بی نے کربلا کو نہیں زندہ کیا، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے. کون؟ حسین، کہ جس نے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، اور جناب زینب نے حسین کو بچایا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی معظمہ ہے بی بی، کتنے علم کی مالک ہے، کتنے حوصلے کی مالک ہے. اس طرح زندگی سیدہ نے کی ہے. یا مازنی امیر المومنین کے گھر کے ساتھ گھر تھا، اس کا دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی. ایک دن امام علی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کیا آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے گھر کوئی بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو امام نے پوچھا کہ تو کیوں سوال کر رہا ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے 15 سال ہو گئے ہیں، آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہے، اللہ اکبر، میں نے نہ بلند آواز سنی ہے نہ اس کی شخصیت کو دیکھا ہے. اللہ آپ کہہ رہے ہیں نا میری بیٹیاں ہیں، ما سمعت صوتا وما رأیت شخصا، یعنی نہ ان کی میں نے شخصیت کو دیکھا کتنا قد ہے، اور نہ ہی میں نے اونچی آواز سنی ہے. آپ گھر کے ساتھ گھر ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس گھر میں کیسے زندگی کر رہے تھے اہل بیت، اور پھر خانوادہ اہل بیت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کس انداز میں زندگی کر رہی تھی. یہ بی بی اس کا اگر تاریخ دیکھی جائے تو جتنے مصائب کا سامنا اس بی بی نے کیا ہے، مجھے تاریخ میں کوئی ایسی معظمہ نہیں نظر آتی. پوری تاریخ آپ کھنگال کے دیکھیں کہ اس معظمہ نے جتنے مصائب کا سامنا کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. اور پھر حوصلہ دیکھیں، اور پھر علم دیکھیں. صرف شخصیت نہیں ہے. آپ سیدہ کے علم پر بات کریں تو آپ نے سن لیا ہے کہ معصوم امام کہہ رہے ہیں انت عالمہ تو غیر معلمہ، یہ علم کی بات ہے. اگر آپ شجاعت دیکھیں تو کربلا کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی شجاعت کی مالک تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. اچھا پھر اگر آپ علم کے حوالے سے دیکھیں تو جو کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبے دیے ہیں، انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. کیا اس میں فصاحت و بلاغت ہے؟ یہاں تک کہ جب بی بی دربار یزید میں بولی ہے نا، جب حسین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ملعون نے کہا کہ ایک باغی مارا گیا ہے، اس وقت علی کی بیٹی خاموش نہیں رہی، تو جناب فضا سے کہا اب ہٹ جاؤ، اسی لیے تو میں زندہ رہی ہوں. اللہ اکبر. اس وقت بی بی نے کس جرت کے ساتھ، جس کے بھائی مارے گئے ہوں، بھانجے مارے گئے ہوں، بھتیجے مارے گئے ہوں،
گھر لوٹ لیا گیا ہو، سامان لوٹ لیا گیا ہو، قیدی بنا کے بے پلانہ اونٹوں پر شہر بشہر پھرایا گیا ہو، اور پھر وقت کا حاکم اس کے سامنے اتنی جرت کے ساتھ، اتنی بہادری کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ کسی عام شخصیت کا کام نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ اور جب علی کی بیٹی بولی ہے نا، اس دربار میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول، صحابی امیر المومنین موجود تھا، آنکھوں سے، کیونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی، آنکھوں سے نبینا ہو گیا، تو ساتھ والے کو کہتا ہے کہ کیا یہ کون بول رہا ہے، علی دربار میں آ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا نہیں، علی تو نہیں ہے، علی تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو کہا کہ میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ اب خود یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ نے اپنی زبان کا بھی حجاب کیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری مستورات کو، مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو یہ سیدہ سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے زندگی بسر کرنی۔ یقین جانے اس کائنات میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اگر کوئی اتنی قد آور شخصیت ہے نا عورتوں میں، تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ بے شک۔ اور زینب یعنی باپ کی زینت۔ اللہ اکبر۔ کس باپ کی زینت؟ آپ یہاں سے اس شخصیت کا اندازہ لگائیں کہ باپ کون ہے، اللہ اکبر، اور اس باپ کی زینت ہے زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے، ان کا کردار، ان کی شخصیت کا الفاظ میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فدا بخاری صاحب قبلہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور اگر جو دوسری مستورات ہیں، محاضرات عصمت ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ جی، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عبادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ حضرت زینب کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں نقطہ عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ بے شک۔ چنانچہ سیدہ زینب بھی عبادت خداوندی کے باب میں اپنے دیگر افراد خانہ کی جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے، انہی کے ساتھ نہج پرواز کرتی ہوئی نظر آتی۔ سیدہ اتنی عبادت گزار تھی کہ آپ کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ کربلا میں اور پورے اسیری کے دوران کوفہ سے شام، شام کے زندانوں میں، سفر میں، حاضر میں، کہیں بھی کسی وقت خواب و شام غریبہ کی قیامت خیز گھڑیاں ہوں، اللہ زندان ہوں، بی بی سلام اللہ علیہ کی نماز شب کو باقاعدگی سے ادا فرماتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، تو امام نے وجہ پوچھی تو فرمایا، بیٹا ہمیں جو غذا حاکم کی طرف سے ملتی ہے وہ کم مقدار میں ہوتی ہے، میں اپنا حصہ بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اس لیے کمزوری بہت ہے، اب مجھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہیں رہی، اس لیے تیری پھپھی اب بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں بی بی کی عظمتوں کا، ان کے علم کا، ان کی عبادتوں کا، اور ان کی شجاعت اور بلاغت اور شجاعت۔ حضرت زینب نے کربلا کے واقعے کے بعد ایام اسیری میں وہ خطبات ارشاد فرمائے جو اپنی فصاحت و بلاغت میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کے خطبات کے ہم پلہ ہیں۔ پھر یہ خطبات ایسے ماحول میں دیے گئے ہیں کہ سیدہ 72 شہداء کی ماتمدار اور اپنے 18 بنی ہاشم کی سوگوار بھی تھی۔ اگر اور کوئی خاتون ہوتی تو اتنے صدمات اور ہولناک واقعات کے بعد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی۔
لیکن سیدہ دو عالم کی اس بیٹی نے ایسی جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ انسانیت حیران ہے۔ بی بی نے اپنے خطبات سے خون حسین اور اصحاب حسین کو چھپنے نہیں دیا، شہداء کے پیغام کو کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر پہنچا دیا۔ کوفہ کے بازار میں جب بی بی زینب نے خطبہ شروع کیا تو مقدر کی کتابوں میں درج ہے کہ اس وقت ہر طرف سناٹا چھا گیا اور عجیب سکوت مارز وجود میں آ گیا، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلوں میں بجنے والی گھنٹیاں وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اس کو تکوین میں تصرف کہتے ہیں، جو سیدہ صدیقہ صغریٰ نے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے وہاں کیا، اور ہمیں چیز جو ہے وہ خاموش ہو گئی اور بی بی کے خطبے کو سننے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ خطبہ کا جاری ہونا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب امڈ آیا، لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ علی کی بیٹی نہیں بلکہ خود امیر المومنین خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پڑھا تو اتنے مصائب و آلام برداشت کرنے کے باوجود ہمیشہ پروردگار کا شکر ادا کیا، اسی کی حمد و ثنا کی، اور جب بھی خطبہ شروع کیا الحمدللہ سے شروع کیا۔ اور فرماتی ہیں الحمدللہ، جب ابن زیاد ملعون نے جب اپنے دربار میں حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طرح اس کے جھوٹ، نعوذ باللہ، اس کے جھوٹ کو آشکار کیا، تو جناب سیدہ زینب کبریٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ وَهُوَ غَيْرُنَا۔ حمد اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی کی وجہ سے ہمیں عزت و احترام سے نوازا اور ہمیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھا۔ یہ اس ظالم اور جابر حکمران کے دربار میں جو قاتل ہے اور ان کے سامنے اسیری کی حالت میں ہیں، لیکن فرما رہی ہیں حمد اس اللہ کی جس نے اپنے نبی کی وجہ سے ہمیں عزت و احترام سے نوازا اور ہمیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھا۔ یعنی وہاں فرما رہی ہیں، اس قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے رہی ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک فرماتی ہیں فاسق رسوا ہوتا ہے اور فاجر جھوٹا ہوتا ہے، اور وہ ہم نہیں ہیں، وہ ہمارے غیر ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا بہت ناراض ہوا، کہنے لگا کیف رأت صنع اللہ بأخیک و اہل بیتک، اللہ نے جو تمہارے بھائی اور خاندان کے ساتھ کیا اس پر کیا کہتی ہو؟ جواب میں سیدہ زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا۔ اللہ اکبر، سبحان ایسا یہ بی بی زینب ہی کہہ سکتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ فرماتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے جو کچھ خدا سے دیکھا جمیل ہی جمیل تھا، حسن ہی حسن تھا، خیر ہی خیر تھا، بھلائی ہی بھلائی تھی۔ پھر ابن زیاد نے کہا اے زینب، اللہ نے تیرے بھائی کی نسل کو قطع کیا، تیرا بھائی چاہتا تھا کہ مسند خلافت پر بیٹھے اور اپنی آرزوؤں کو کمال تک پہنچائے، لیکن خدا نے اسے نا امید کر دیا۔ تو بی بی زینب کبریٰ نے جواب دیا اے پسر زیاد، اگر میری بھائی کی خواہش طلب خلافت تھی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، اس لیے خلافت ان کے باپ اور نانا کی میراث ہے، لیکن تو اے پسر زیاد اس وقت کے لیے اپنا جواب تیار کر جب عدالت الہیہ کا قیام ہوگا، قاضی اللہ کی ذات ہوگی اور تیرے خلاف گواہی کے لیے ملائکہ حاضر ہوں گے اور تیرے لیے زندان جہنم ہوگا۔ تو یہ وہ بی بی سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کی جرتوں کو سلام ہے مولا کائنات کی اس بیٹی نے جو کہ شریکت الحسین ہے، انہوں نے امام حسین کے خون کو چھپنے نہیں دیا، اور واقعاً اگر سیدہ زینب نہ ہوتی تو امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانے والا اس طرح سے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ قبلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہلے دن سے امام حسین
علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ چھوڑا، پھر مکہ، پھر اس کے بعد جتنی بھی منازل آئیں ہر منزل پہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد شہادت امام کے بعد جو سیدہ کا کردار ہے، جو جس طرح سے انہوں نے دین کی حفاظت فرمائی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دو جملے اور اسی کو اضافہ کرتے ہوئے۔ بی بی کا کردار قبلہ نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، لیکن یقین جانیں کہ یہ وہ معظمہ ہے کہ اتنی حسین سے محبت تھی۔ واہ، جب ہم بچپنا پڑھتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، یا ادھر سے سورج آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب محبت کا اندازہ لگائیں کہ حسین سے کتنی محبت تھی اس بہن کو، تو آپ کھڑی ہو گئیں اور اوپر سایہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب امام کی آنکھ کھلی تو دیکھا، تو امام کے عجیب الفاظ تھے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ جو حسین علیہ السلام پر جو کچھ تھا نا، قربان کر دیا۔ دو ہی بیٹے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، یعنی سرمایہ جو ہوتا ہے سیدہ نے وہ حسین پر قربان کر، اور اتنی محبت تھی۔ اور جب حسین دربار سے آئے تھے نا، کہ کہا اب مدینہ ہمارے رہنے قابل نہیں رہا، ہمیں جانا ہے، تو سیدہ نے کہا کہ میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو امام ہے وقت کا حسین، کہا کہ نہیں بہنا، آپ اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک آپ کا شوہر آپ کو اجازت نہ دے۔ اب دیکھیں کہ قدم قدم پہ ہمیں شریعت بتائی گئی ہے۔ یہ ہے خانوادہ اہل بیت۔ بے شک۔ اور بی بی گئی، وہاں جا کر اجازت لی، اور جب جناب عبداللہ سے اجازت لی نا، کمال کے الفاظ ہیں جناب عبداللہ کے۔ اللہ اکبر۔ کہا علی کی بیٹی، میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ جب عقد ہوا تھا نا، تو آپ کے بابا نے یہ شرط رکھی تھی، جب میرا حسین کربلا کا سفر کرے تو میری بیٹی کو نہیں روکنا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا وہاں سے جب چلی ہے نا، جیسے آپ نے خود بھی بیان کیا کہ قدم قدم پر حسین اپنی بہن سے مشورہ کرتے تھے، اور جو سردار تھے نا اس قافلے کے، وہ دو ہی تھے۔ اس قافلے کے سردار مردوں میں حسین سردار ہیں، اور مستورات میں زینب سلام اللہ علیہا سردار ہے۔ حسین کا امتحان میں سمجھتا ہوں اتنا مشکل نہیں تھا، بہت مشکل تھا کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی، لیکن حسین مرد تھے، حسین کا مقابلہ مردوں سے تھا۔ لیکن زینب علی و بطول کی بیٹی مستور تھی، اور مقابلے میں کون تھے؟ لعین، بے دین۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے مقابلہ کیا، سبحان اللہ۔ اور اس جو قافلہ تھا اس کی کیسے حفاظت کی، یہ زینب ہی کا کام تھا۔ بے شک، بے شک۔ کوئی اور مستور ہوتی مر جاتی، بے شک، جگر پھٹ جاتا، لیکن زینب سلام اللہ علیہ کمال، اتنا حوصلہ تھا کہ جب بھائی کے لاشے پہ آئی ہے نا، ہمیں تاریخ میں دو ہی ایسی روایات ملتی ہیں، یا غازی جو ہے گھوڑے سے بن بازوؤں کے اترے ہیں، یا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اونٹ کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اور جب لاشہ حسین پہ آئی ہے نا، عجیب الفاظ تھے۔ علامہ اختر عباس قبلہ خدا غری کے رحمت کرے فرمایا کرتے تھے کہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے لاشہ حسین کو اٹھایا، اللہ اکبر، اور اٹھا کر بلند کرتے ہوئے عجیب جملے ہیں، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اللہ اکبر، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول سبحان فرما۔ اللہ، سبحان آپ اندازہ لگائیں، بے شک۔ اتنا حوصلہ۔ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ انہیں ہی زیب دیتا ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں،
اور زینب سلام اللہ علیہا ہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہوں اور حسن و حسین کی بہن ہوں۔ اور زینب اصول دین کی طرح باصول تھیں، زینب اصول دین کی طرح باصول تھیں، اور نانا کے شہر میں تھیں تو بالکل رسول تھیں، اور بائی کے ساتھ سفر میں مثل بطول تھیں، بائی کے ساتھ سفر میں مثل بطول تھیں، اور دربار میں علی کا مجسم نزول تھیں، اور زینب کہیں حسین تو کہیں پر حسن بنی، زینب کہیں حسین تو کہیں پر حسن بنی، زینب ایک تن تھی مگر پنج تن بنی، زینب ایک تن تھی مگر پنج تن بنی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔